صبر اور آزمائش کا ایک واقعہ ہے جو بچے، بوڑھے، عورتیں، تجارت دار سب کے لیے عبرت ہے۔ اس واقعے میں یہ واقعہ بہت بڑا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس واقعے کو اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی۔ اس بستی میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جیسے جیسے بوڑھا ہونے لگا ویسے اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں بہت جلد مر جاؤں گا، لہٰذا تم اپنی بستی سے ایک نوجوان بچہ مقرر کرو جسے میں اپنا جادو وراثت میں اسے سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد کرتا رہے۔ بادشاہ نے اپنی قوم سے ایک بچہ چن لیا۔ پہلے دن وہ بچہ جب جادو کا علم سیکھنے کے لیے اپنی بستی سے محل کی طرف جا رہا تھا، تب راستے میں اسے ایک دیندار راہب ملتا ہے جو بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے بستی میں نہیں رہتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ خود کو رب کہلاتا تھا۔ وہ راہب اس بچے کو خاموشی سے دین کی باتیں بتاتا۔ وہ بچہ اس کی باتیں سیکھ کر محل جاتا، جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور واپس گھر آ جاتا۔ ایسا ہی روز ہوتا رہا۔ اب بچہ جیسے جیسے اس راہب کے پاس علم سیکھنے لگا ویسے ویسے اسے دیر ہونے لگی، اور جب وہ دیر سے محل پہنچتا تب اسے جادوگر سزا دیتا اور پوچھتا کہ تو دیر سے کیوں آیا۔ اگلے دن اس نے یہ بات راہب سے کہی، ارے راہب، جب تمہارے پاس میں بیٹھتا ہوں تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہوتی ہے، اس لیے جادوگر مارتا ہے، اور جب گھر دیری سے جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں۔ اس راہب نے کہا، دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو کہو گھر والوں نے دیر سے چھوڑا تاکہ تم مجھ سے زیادہ علم سیکھو، اور جب گھر دیر سے پہنچو تو ان سے کہو جادوگر نے دیر کر دی اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہنا۔ وہ نوجوان بچہ ذہین تھا، دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی بستی کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا سا جانور دکھا جس نے بستی کا راستہ روک رکھا تھا، اور ادھر کے لوگ ادھر جانب اور ادھر کے لوگ ادھر جانب کھڑے تھے۔ اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا۔ جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور نیت کی، اے اللہ، اگر وہ جادوگر حق پر ہے تو جب میں یہ پتھر اس جانور کو ماروں تو یہ نہ مرے، اور اگر وہ راہب حق پر ہے جو مجھے دین کا علم سکھاتا ہے تو جب میں یہ پتھر اس جانور کو ماروں تو یہ راستے سے ہٹ جائے اور مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا اور راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بچے کا چرچا چاروں طرف ہو گیا۔ جب یہ بات بچے نے راہب کو سنائی تو راہب نے کہا، اب تم ایمان کے اعتبار پر کامل ہو چکے ہو، تم نے مجھ سے دین کا علم سیکھ لیا ہے، اب تمہارے پاس علم آ چکا ہے۔ اب تم ایک بات ضرور یاد رکھنا، کیونکہ وہ دیندار تھا، اسے علم تھا۔ اس راہب نے کہا، میرا نام کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں علم سکھایا ہے۔ اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعاؤں میں تاثیر دے دی۔ کوئی شخص اس کے پاس آتا تو وہ بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے حق میں دعا کرتا۔ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا اور اللہ کے حکم سے وہ بیماروں کو شفا دینے لگا۔ جو بھی اس کے پاس آتا اسے کہتا اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ سے دعا کرتا تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک وزیر تھا جو بادشاہ کے محل میں رہتا تھا۔ وہ اندھا تھا۔ کسی نے کہا، اس بچے کے پاس جاؤ، وہ بہت ماہر ہو چکا ہے۔ لوگوں کو لگا کہ اس نے جادوگر سے یہ علم سیکھا ہے۔ وہ جس کے لیے دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تم نابینا ہو، اس کے پاس جا کر نظر مانگو۔ وہ وزیر شخص بہت سارے تحفوں کے ساتھ اس بچے کے پاس پہنچا اور اس بچے سے بینائی کی فریاد کرنے لگا۔ اس بچے نے کہا، بینائی میں نہیں دیتا، وہ تو اللہ دیتا ہے۔ وزیر نے کہا، یہ اللہ کون ہے؟ بچے نے کہا، اللہ تمہارا اور ہمارا رب ہے، لہٰذا تم اس پر پہلے ایمان لاؤ، پھر میں دعا کروں گا۔ وہ شخص وزیر ایمان لایا۔ بچے نے اس کے حق میں دعا کی۔ وزیر کو آنکھیں آ گئی۔ بچے کے ایمان کی خبر بادشاہ کو پتہ چلی۔ اب وزیر کے آنکھوں کی بینائی کا واقعہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے اس نوجوان بچے کو حراست میں لے لیا اور اس بچے سے پوچھا، تم مجھ سے بھی ہٹ کر کسی اور کو رب کیسے مانتے ہو؟ بچے نے کہا، ہاں، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، کس نے تمہیں یہ علم سکھایا ہے؟ اس پر ظلم کیے گئے، اسے مارا پیٹا گیا، اور پھر مجبوراً اس نوجوان نے اپنا منہ کھول دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اپنے محل میں حاضر کیا۔
اب محل میں وزیر بھی کھڑا ہے، راہب بھی اور بچہ بھی۔ بادشاہ نے کہا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے اور اللہ پر سے ایمان چھوڑتے ہو؟ پھر سب سے پہلے راہب سے پوچھا گیا کیا اللہ پر سے ایمان چھوڑتے ہو؟ راہب نے کہا نہیں۔ ایک آرا منگوایا گیا اور دوبارہ پوچھا گیا کہ اللہ پر سے ایمان چھوڑتے ہو، مجھے رب مانتے ہو؟ راہب نے اس بار بھی انکار کیا۔ بادشاہ نے وہ آرا چلوانے کا حکم دیا اور بھرے محل میں اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا کہ تم اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وزیر نے بھی بادشاہ کو انکار کیا اور وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس بچے سے پوچھا گیا کیا ابھی بھی ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ اس نوجوان بچے نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا تجھے تو میں عبرت ناک سزا دوں گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ سے نیچے پھینک دو تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے۔ جب بچے کو پہاڑ پر لے جایا گیا تو بچے نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری حفاظت کر ان ظالموں سے۔ فوراً ایک زلزلہ آیا اور تمام جو سپاہی تھے سب ہلاک ہو گئے اور بچہ صحیح سلامت پہنچ کر بادشاہ کے آگے حاضر ہوا اور کہنے لگا اے بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا اب تجھے دوسری سزا دیتا ہوں۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اسے پانی میں لے جاؤ اور سمندر کے بیچ میں ڈبا دینا، لیکن یہ ضرور پوچھ لینا کہ بادشاہ پر ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ ایمان لاتا ہے تو چھوڑ دینا اور نہیں تو پانی میں ڈبا دینا۔ جب اسے بیچ سمندر میں لے گئے تو اس بچے نے پھر اللہ سے دعا کی اے اللہ میری حفاظت کر ان ظالموں سے۔ اللہ کے حکم سے ہوا نے رخ بدلا اور طوفان کی شکل میں ان ظالموں کو سمندر میں ڈبا دیا اور اس بچے کو محفوظ سطح پر لے آیا۔ بچہ پھر واپس لوٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا اے بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے، بس ایک طریقہ ہے جس طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ پوچھا گیا وہ کیا طریقہ ہے؟ بچے نے کہا مجھے اپنے علاقے کے سب سے اونچے مکان پر لے جاؤ اور تمام بستی والوں شہر والوں کو جمع کرو اس مقام پر اور ان کے سامنے میری ترکج سے ایک تیر نکالو جو میں تمہیں دوں گا اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تیر میرے سر پر مارنا تو ہی میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ تجھے قتل کر دوں۔ لوگ جمع ہو گئے، ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں پر لوگ دیکھ سکتے تھے۔ پھر بادشاہ نے اس کے ترکج میں سے ایک تیر نکالا اور وہی لفظ کہے بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام لڑکے کا رب ہے۔ وہ تیر جا کر اس بچے کے سر پر لگا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ لڑکا شہید ہوا پوری کی پوری عوام جو کھڑی تھی وہ چلا اٹھی آمنتو برب الغلام، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔ لڑکا حق پر تھا، اس نے صبر کیا، اسے پتا تھا کہ اگر میں جیوں گا تو دعوت اتنی لمبی نہیں دے پاؤں گا۔ اس کو اللہ نے حکمت بخشی، اس کے موت نے پورے کے پورے ملک کو ایمان لا دیا۔ اب وزیروں نے کہا پہلے ہی ہم 2-3 لوگ سے پریشان تھے، اب تو پوری بستی ایمان لے آئی، اب کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ مشورہ ہوا اور طے کیا گیا کہ بڑے بڑے گڈھے کھودے جائیں گے، گڈھوں میں آگ لگائی جائیں گی، بستی کے لوگوں کو لایا جائے گا اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ کس پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر یا بادشاہ پر؟ جو کہے اللہ پر تو اسے جلتے ہوئے آگ کے گڈھے میں پھینک دو اور جو کہے بادشاہ پر تو اسے چھوڑ دو۔ اب بستی کے تمام لوگوں کو بڑے بڑے گڈھوں کے سامنے جمع کیا گیا، لیکن سبحان اللہ، لوگ ایسے پختہ ایمان لائے تھے کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے صبر کیا۔ جب انہیں لا کر گڈھوں کے آگے کھڑا کر کے پوچھا جاتا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر، وہ کہتے اللہ پر، تو انہیں جلتے ہوئے گڈھے میں اٹھا کر پھینک دیا جاتا۔ پیارے دوستو، یہ کوئی مذاق نہیں۔ جو ان سب نے ایمان کے خاطر صبر کیا، شہادت کو پسند کیا، لیکن باطل کی پیروی کرنا ہرگز پسند نہ کیا۔ پیچھے کے انسان کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے عزیز جل کر مر رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، حتیٰ کہ تمام بستی والوں کو جلا کر شہید کر دیا گیا، لیکن کسی نے بھی کفر کو ایمان پر ترجیح نہ دی۔ آخر میں ایک عورت تھی جس کے سینے سے ایک دودھ پیتا بچہ لگا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اب تو میری طرف کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، جو ایمان لائے تھے سبھی تو شہید ہو چکے ہیں۔
میں جھوٹ بول کر اس معصوم بچے کی جان بچا لوں۔ جب یہ نیت اس عورت نے کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی اور اس بچے نے کہا کہ اے میری ماں، تو حق پر ہے، تو بھی کود جا اس آگ میں۔ لہٰذا وہ عورت فوراً ہی بچے کو لے کر آگ میں کود گئی۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔